شادی کے بعد میرا شوہر ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی کہ آخر میں اپنے آپ کو کیسے پرسکون کروں۔ ایک دن گھر میں میرا دیور اکیلے تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسمین ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میں چنیوٹ کے ایک شہر میں رہتی ہوں۔ میری شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ میری خالہ کراچی میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کا نام شفقت تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ میرے شوہر نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میری فیملی میں کل 6 افراد تھے۔ میری ساس، سسر، شوہر، ان کی 2 بہنیں اور ایک بھائی۔ میرا دیور نعیم میرے شوہر سے 3 سال چھوٹا تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ میرے شوہر کو کسی اور لڑکی سے پیار تھا، اس لیے انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، بہتر ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی، اب میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ساری رات روتی رہی۔ میرا دیور نعیم، جو کہ خوبصورت اور حسین نوجوان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے شوہر شفقت میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ صبح کام پر چلے جاتے اور شام کو آ کر لاؤنج میں ہی سو جاتے۔ میں کمرے میں ان کا انتظار کرتی رہتی اور انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ میرا دیور نعیم فیکٹری میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا، جبکہ میرے شوہر کا اپنا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ میرے ماں باپ نے ایک خوشحال گھرانے میں میرا رشتہ کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایک دن شام کو میرے شوہر کام سے واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اور میری خالہ مجھے کھانا کمرے میں ہی دے کر چلی جاتی تھی۔ میری خالہ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کیا کہہ رکھا ہے۔ جب وہ کمرے میں آتی تو میں ان کے سامنے مسکرا دیتی اور انہیں کچھ پتہ نہیں چلنے دیتی۔ میرا شوہر شفقت لاؤنج میں لیٹ گیا۔ وہ وہیں کھانا کھاتا اور وہیں سو جاتا۔ گھر والے اسے کہتے کہ اپنی بیوی کے پاس جایا کرو، لیکن وہ کہتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرا دیور نعیم شام کو 10 بجے میرے پاس آیا، جبکہ میرے شوہر باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میری سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کی باتوں کی دیوانی ہونے لگی اور اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے یہ دکھ بھول گیا کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب میں اپنے دیور نعیم کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ نعیم نے مجھ سے پوچھا، بھابھی، شفقت بھائی آپ کے کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ وہ آپ سے وہ سب کیوں نہیں کرتے جو شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ میں انتہائی خوبصورت تھی اور بہت سے لڑکے میرے پیچھے پاگل تھے، لیکن میرے ماں باپ بہت سخت تھے، اس لیے میں نے کبھی کسی لڑکے سے ناجائز تعلقات نہیں بنائے۔ لیکن خالہ کے گھر آنے کے بعد میں اپنے دیور نعیم کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میرا دیور ہر گھنٹے بعد میرے کمرے میں چکر لگاتا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ میرے لیے چھپ کر چاکلیٹ لاتا، جو میں بڑے شوق سے کھاتی۔ بس یہی چاکلیٹ مجھے اپنے دیور کا دیوانہ بنا گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ جب میری دیور نعیم کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے لگا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے۔ سب اکٹھے بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں یاسمین کو نہیں رکھوں گا، لیکن میری خالہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے، تم اسے کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ میرے شوہر نے سب کو بتا دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سب کے سامنے مجھے 3 طلاقیں دے دے۔
लेकिन मेरे देवर नईम ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं यास्मीन से शादी करूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर के माथे पर पसीना आ गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मेरे खानदान वालों से कहा, देख लो अपनी बेटी की करतूत। ये मेरे साथ रहते हुए मेरे भाई से ताल्लुकात बना रही थी। हालांकि मैंने कभी अपने देवर को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी खाला ने अपने छोटे बेटे नईम से मेरा निकाह करने की बात कर दी। सब ने रजामंदी दे दी और मेरा शौहर घर छोड़कर चला गया। इसने अलग मकान ले लिया और वहां शादी कर ली। मेरे देवर नईम ने मुझे अपना लिया। वो मुझसे प्यार करने लगा और मैं भी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई। हर रोज वो मेरे साथ मील जोल रखता था। वो मुझसे कहता था, तुमने कोई काम नहीं करना, बस जब मैं नौकरी से वापस आऊं तो तुम अच्छा जोड़ा पहनकर मेरे सामने बैठ जाया करो। अब ये हमारी रोजाना की रूटीन बन चुकी थी। नई मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।